بچوں، آپ نے سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ نیولا جب بھی موقع ملتا ہے سانپوں کو زخمی کر کے اور مار کر کھا جاتا ہے۔ سانپ بھی موقع ملنے پر نیولوں کو نقصان پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ چوہے اور نیولے بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ نیولا آپ نے نہیں دیکھا تو فلموں اور تصویریں تو ضرور دیکھی ہوں گی۔ نیولا ایک جنگلی جانور ہے، لیکن بعض لوگ اس کے بچے پالتے ہیں اور وہ بالکل پالتو بلیوں کی طرح ان کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اور چوہوں کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ چوہے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ بڑے چوہے گھونس کہلاتے ہیں۔ چوہے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، حاکم ہوں یا کم ہوں یا زیادہ، انسانوں کو ہر طرح نقصان پہنچاتے ہیں۔ گھروں کو گندا کرنے سے لے کر لوگوں کی خوراک تک کھا جاتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ وہ الگ، اس لیے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں پالتے ہیں۔ جس گھر میں بلیاں ہوتی ہیں وہاں سے چوہے بھاگ جاتے ہیں یا وہاں پر آتے ہی نہیں ہیں۔ تو بچوں، اب چوہے اور نیولوں کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جب کبھی ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو دونوں میں لڑائی بھی خوب ہوتی ہے۔ لیکن بچوں، تم خود سوچو کہ نیولے اور چوہے میں کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہر مرتبہ چوہوں کو یا تو نیولوں کے ہاتھوں ایسی لڑائی میں شکست ہوتی ہی ہے اور وہ نیولوں کا نوالا بن جاتے ہیں، یا پھر بس بھاگ کر ہی نکلتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن چوہوں کی بستی میں سارے چوہے جمع ہوئے، کیونکہ نیولوں کی بستی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ موقع ملتے ہی نیولے کسی نہ کسی چوہے کو ہڑپ ہی کر جاتے تھے۔ چوہوں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ چوہوں کا یہ سلسلہ اسی مصیبت سے نپٹنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سارے چوہے جمع ہو گئے۔ بڑے بوڑھے چوہوں نے بھی کئی تجویزیں دیں کہ نیولوں سے کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ آخر ایک بڑے چوہے نے کہا، پہلے ہماری ایک فوج تیار ہونی چاہیے جس کے کمانڈر بڑے چوہے ہوں۔ ان کو فولادی ہیلمٹ پہنائے دیے جائیں اور ان ہیلمٹس کو تنکوں سے سجا بھی دیا جائے تاکہ وہ ہمارے کمانڈر سب سے نمایاں نظر آئیں، اور نیولے ان ہیلمٹس کو چبا ہی نہیں سکیں گے۔ چنانچہ اس تجویز پر عمل کیا گیا۔ اب چوہوں کی فوج میدان میں نکل آئی۔ نیولوں کی فوج پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، مگر یہ سارے تو چوہے کے چوہے ہی تھے۔ چنانچہ زیادہ دیر نہیں گزری کہ چوہوں کی ایک فوج کو ایک مرتبہ پھر شکست ہو گئی اور انہوں نے اپنی اپنی جانیں بچائیں، یہاں تک کہ ان کو میدان سے بھاگنا پڑا۔ جو چوہے ہیلمٹس وغیرہ کے بغیر تھے وہ تو آسانی سے اپنے بلوں میں گھس گئے اور اپنی جانیں بچا لی، لیکن جو چوہے بڑے کمانڈر بنے ہوئے تھے ان کے ہیلمٹس ان کے بلوں میں گھسنے میں رکاوٹ بن گئے، بلکہ مصیبت بن گئے۔ اس لیے یہ چوہے اپنے بلوں میں گھس ہی نہیں سکے اور نیولوں کا نوالا بن گئے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ وہ یہ کہ اپنی حیثیت سے زیادہ بڑے بننے کی کوشش نقصان ہی لاتی ہے۔ دور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر ایک چراوا رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بھیڑوں کا پورا گلہ تھا۔ چراوے کا گھر بھی انہی پہاڑی ڈھلانوں پر تھا۔ وہ دن بھر انہی اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر اپنی بھیڑیں چراتا تھا۔ ایک دن یوں ہوا کہ وہ دن بھر اپنا ریوڑ چڑھا کر واپس آ رہا تھا کہ اس نے کسی جانور کے رونے کی آوازیں سنی۔ چراوا ٹھٹکا اور رک گیا۔ ذرا غور سے سننا پر اسے اندازہ ہوا کہ دراصل کسی جانور کا بچہ رو چلا رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آخر وہ پہاڑوں کا رہنے والا تھا۔ اسے بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ آواز کدھر سے آ رہی ہے۔ اس نے جلد ہی اس جانور کے بچے کو ایک بڑے پتھر کے پیچھے جھاڑیوں کی اوٹ میں تلاش کر ہی لیا، جو دراصل بھیڑیے کا بچہ تھا۔ یہاں اس حال میں کیوں پڑا تھا یہ تو معلوم نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن چرواہے نے سوچا اتنے سے بچے کو یہاں چھوڑ گیا تو یہ بھوک ہی سے مر جائے گا۔ چنانچہ اس نے بھیڑیے کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ وہاں اس نے
اسے اپنے دوسرے پالتو کتوں کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی چوکیداری کی ٹریننگ دینا شروع کر دی اور چرائی پر بھی ساتھ لے جانے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں بھیڑیے کا وہ ذرا سا بچہ پورا جوان بھیڑیا بن گیا۔ چراوے کو امید تھی کہ اگرچہ یہ بھیڑیے کا بچہ ہے، لیکن چونکہ میں نے ہی پالا پوسا اور تربیت دی ہے، اس لیے یہ دوسرے بھیڑیوں سے بھی میری بھیڑوں کی حفاظت کرے گا۔ مگر ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد اس چراوے کی بھیڑیں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ سب پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے۔ آخر کار چراوے نے، جو راتوں کو جاگ کر بھیڑیوں کی نگرانی کر رہا تھا، ایک رات اس نے بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑ کو دوسری بھیڑوں پر جھپٹتے دیکھ ہی لیا۔ مگر ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا تھا کہ ایک بھیڑ دوسری بھیڑوں پر جھپٹے؟ چراوے نے اس جھپٹنے والی بھیڑ پر صرف ایک دو ہی لاٹھیاں رسید کی تھیں کہ اس کی نقلی کھال گر پڑی۔ اندر سے وہی بھیڑیا برآمد ہوا جس کو اس نے انہی بھیڑوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے پال پوس کر اتنا بڑا کیا تھا۔ غصے میں بھرے چراوے نے، بلکہ اس کے بیوی بچوں نے بھی مل کر بھیڑیے کو اس قدر مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور پھر اسے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا، جہاں کچھ دنوں بعد اس کی لاش ہی ملی۔ احسان فراموش اور مکار بھیڑیے کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، اور اچھی طرح سے ملی۔ سبق کیا ملا؟ احسان فراموشی اور دھوکے بازی ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک ہرے بھرے سبزہ زار میں ایک بیل اپنے دوسرے ساتھی گایوں، بیلوں، بھیڑوں، بکریوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سبزہ زار بہت بڑا اور میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سارا قبیلہ بہت ہی آرام اور سکون سے وہاں رہتا تھا۔ یہ بیل بھی وہاں مزے سے دن گزار رہا تھا اور کسی درخت کے تلے بیٹھ کر اونگتا اور جگالی کرتا رہتا۔ اس طرح آرام سے رہنے اور پیٹ بھر کر کھانے کے نتیجے میں وہ بے حد موٹا تازہ بیل بن گیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر ادھر آ نکلا۔ اس نے اتنا موٹا تازہ بیل دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ اس بیل کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ مگر مشکل یہ تھی کہ بیل اکیلا نہیں تھا، پورا قبیلہ تھا اس کے ساتھ، اس لیے اس پر قابو پانا آسان کام نہیں تھا۔ وہ بیل پر حملہ کرتا تو بھی سارے گائے بیل مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے، بکرے بکریاں بھی، اور کچھ نہیں تو سینگ مار مار کر اس کا کچوبن نکال دیتے۔ اس لیے شیر نے دوسری چال چلی۔ اس نے دوست بن کر بیل کو اپنے ہاں دعوت پہ بلایا اور بہت خوش ہوا۔ بیل بھی سارے قبیلے میں اتراتا پھرا کہ جنگل کے بادشاہ کے ہاں دعوت پر جا رہا ہے۔ جب بیل شیر کے گھر پہنچا تو شیر نے اس کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اب کھانے کا وقت آیا تو یہ دیکھ کر بیل کے اوزان قطع ہو گئے کہ ساری ہی چیزیں ایسی تھیں جو ایک شیر ہی کھا سکتا تھا۔ برتن بھی اس طرح کے نہ تھے کسی بیل کے کھانے کے لائق ہوں، بلکہ چھرے اور چاقو بھی سامنے ہی تھے۔ اب بیل کے سمجھ میں آ گیا کہ شیر کا منصوبہ کیا ہے۔ شیر نے اسے الگ اکیلے میں بلا کر پھاڑ کھانے اس کی بوٹیاں بنانے کا منصوبہ بنایا تھا، ورنہ دعوت میں چھرے چاقو کا کیا کام ہو سکتا تھا۔ چنانچہ شیر ادھر کھانے میں لگا تو بیل نے جانے کی اجازت لی اور اٹھ کر جانے لگا۔ شیر اس کے پیچھے دوڑا۔ ارے بھائی، کیوں جا رہے ہو؟ کیا میرا کھانا پسند نہیں آیا؟ بیل نے پلٹ کر ایک مرتبہ شیر کو دیکھا اور کھانے کی میز کو دیکھا اور کہا، شکریہ شیر صاحب، آپ کے ہاں میری دعوت کا جو اور جیسا بھی سامان ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ سب میرا گوشت پکانے اور کھانے کا سامان ہے۔ میری کسی بیل کی دعوت کی یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بیل نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور خدا حافظ کہہ کر دوڑتا چلا گیا۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اگر آپ اپنا منصوبہ اپنے دشمن کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو آپ اپنے منصوبے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ بچوں، ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔